آج ہم اپنے ایک بھائی کا جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ ایک قتل ہے. آپ تھوڑا میری طرف توجہ کریں. دنیا کے اندر جس آدمی نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی، جب تک کوئی آدمی نیکی کرتا رہے گا، نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور جس آدمی نے برائی کی بنیاد رکھی، جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی تب تک برائی کی بنیاد رکھنے والے کو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ بھائی کے ہاتھ سے بھائی کا قتل ہے. اور آپ پیچھے جائیں نا تو بابا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا. زر زن زمین یہ جھگڑے کی بنیادیں، اور تینوں ہی آپ سے رہنے والی ہیں. زر زن زمین یہ تینوں جھگڑے کی بنیادیں اور تینوں ہی رہنے والی ہیں. اور تینوں ہی کی وجہ سے یا بندہ جنت جاتا ہے یا بندہ جہنم جاتا ہے. اے لوگو، یہ جو ہماری زمینیں ہیں، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارے گھر ہیں، ذرا پیچھے سوچو. تمہارے آباء و اجداد یہاں پہ گزر گئے، تمہارا پردادا دادا نکردادا، پیچھے چلتے 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 بات آدم علیہ السلام تک جاتی ہے. ان کے درمیان میں بھی ایک لڑکی کے رشتے پہ تنازع ہو گیا. اصول شریعت کا یہ تھا کہ ایک سال میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے جڑوا، وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوتے. دوسرے سال میں دو پھر جڑوا پیدا ہو جاتے، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے. پہلے سال کا لڑکا دوسرے سال کی لڑکی سے اور دوسرے سال کا لڑکا پہلے سال کی لڑکی سے، ان کا آپس میں ان کی شریعت میں رشتہ ہو جاتا. اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل پیدا کر دی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے طور پہ سیاہ فام بنا دیا. اب رشتہ طے ہونا ہے. حابیل کی بہن قابیل کے نکاح میں جائے گی اور قابیل کی بہن حابیل کے نکاح میں جائے گی. لیکن قابیل اس بات پہ ڈٹ گیا کہ میں نے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نے رشتہ کرنا ہے. حابیل نے کہا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، آؤ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اپنا اپنا صدقہ اپنی اپنی منوت پیش کرتے ہیں، جس کا قبول ہو گیا وہ اس سے رشتہ کر لے گا. اس وقت شریعت کا اصول یہ تھا آپ نے صدقہ کرنا ہے، منت منوت کرنی ہے، جو چیز اللہ کے دربار میں دینی ہے پیش کرنی ہے. اس کو پہاڑی کی چوٹی پہ رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی. جس کا دیا ہوا مال جل گیا وہ قابل قبول ہوتا تھا، اور جس کا مال بچ گیا یہ مال مردود ہوتا تھا. آسمان کی آگ آئی اور حابیل کا پیش کردہ صدقہ قبول ہو گیا، جل گیا، اور دوسرے کا باقی رہ گیا. یہ دنیا میں پہلا قتل تھا. یہ دنیا میں بھائی کے ہاتھ سے بھائی کا پہلا قتل تھا. اے برادران اسلام، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری سوچیں کدھر ہیں؟ فکریں کدھر ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. میرے بھائیوں، وہ تو آقا دو جہان ہے، اپنے سر کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. آپ کی تلوار لٹک رہی ہے اور ایک کافر آیا، اس نے تلوار اٹھائی، آقا دو جہاں کی آنکھیں کھل گئیں. کہنے لگا تلوار آپ کی ہے، ہاتھ میرا ہے، گردن آپ کی ہے، بتاؤ آپ کو کون بچائے گا؟ میرے آقا دو جہاں نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپے، تلوار گری اور میرے آقا نے تلوار اٹھائی. میرے آقا نے فرمایا ہاتھ بھی میرا ہے، تلوار بھی میری ہے، اب گردن تیری ہے، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کو تو نہیں مانتا، آپ کے اللہ کو تو نہیں مانتا، لیکن آپ کے اخلاق کو مانتا ہوں، مجھے آپ کے اخلاق بچائیں گے. آقا دو جہاں نے فرمایا جاؤ، آج تو نے میرے اخلاق کی بات کی، ہم نے تجھے معاف کر دیا. چند قدم اٹھانے کے بعد واپس لوٹ کے آنے والا بندہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ جیسے انسانوں کو اللہ کبھی جھوٹا نہیں بناتا، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو اعلیٰ ظرف کی مالک ہیں، لہذا کلمہ پڑھائیے کہ میں آپ کا غلام بن جاؤں. یہ مارنے والا بھی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. دونوں کی ایک ماں ہے, دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, ان کا باپ بھی ایک ہے, ان کا لہو ایک ہے, ان کا دودھ ایک ہے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ زمین کے ٹکڑے نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کی گردن پہ خنجر چلائیں, ہم تیر چلائیں, ہم تلوار چلائیں. برادران اسلام, بے حیثیت ایک وائس ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم حق بات کو آپ تک پہنچائیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں حق بات کرنے کی بڑی پاداش سے گزرنا پڑتا ہے, بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, بڑی دھمکیوں سے گزرنا پڑتا ہے, ہمیں پس دیوار زندان جانا پڑتا ہے. لیکن برادران اسلام, ہمارا منصب اور ہمارا طریقہ ہمیں مجبور کرتا ہے جو بات نبی کریم نے بتائی ہے اس کو بتائیں. اور قرآن کہتا ہے جو آدمی جان بوجھ کے کسی مومن کو, مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی سب سے آخری سزا یہ ہے وہ جہنم جائے گا. اٹل بات ہے. نماز نہیں پڑھی ہے, معافی مانگو گے معاف ہو جائے گی, ہاں بھائی, لیکن آپ نے قتل کیا ہے اور قتل کی معافی ایک ہی صورت ہے, ایک ہی صورت, ورثاء سے ملو گے. اس سامنے زخمی بیٹا کھڑا ہے, بھائی یہ کہاں تک یہ بات جائے گی؟ کب تک ہم زمینوں پہ لڑیں گے؟ کب تک ہم حسن پہ لڑیں گے؟ کب تک ہم رشتوں پہ لڑیں گے؟ اور کب تک ہم پیسوں پہ لڑیں گے؟ کب تک سونوں پہ لڑیں گے؟ آخر کار آواز آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب آدمی پچھتاتا ہے بعد میں, پھر اس کے پچھتانے کا انسان کو پتہ نہیں چلتا. قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا, کہنے لگا میں رشتہ کروں گا اور اسی لڑکی سے کروں گا. جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا وہ شہید ہو گیا, اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے اب میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کروں, کیونکہ دنیا کا پہلا قتل تھا. اب وہ پریشان ہوا. رب کائنات نے, تم قرآن کھولو, علماء کے پاس بیٹھو کہ تمہیں پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس قابیل کو نادم کرنے کے لیے کوے کو بھیجا. یہ کوا کیا ہے؟ وہ کوا اپنے مردے کوے کو اٹھا کے لے کے آیا, اپنے پنجوں میں اٹھا کر کے لایا, اور قابیل پشمان کھڑا ہے, اس کے سامنے اپنے کوے بھائی کو نیچے پھینکا, اور پھر اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کھودا, اور اپنے کوے بھائی کو اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے. قابیل نے دیکھا, افسوس کیا, ہائے مجھ جیسا بے ایمان کون ہوا, مجھ جیسا بے وقوف کون ہوا, مجھے اپنے بھائی کو قتل نہیں کرنا تھا, قتل کیا. مجھے یہ بھی نہیں آ رہا کہ میں اس کو سمیٹوں کیسے. کب آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی اس طرح مردے کو دفنایا جاتا ہے. اے برادران اسلام, اس بات کو یاد رکھو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو آئے تھے, ان قتلوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے. یہ ہمارے لیے سبق ہے, اور قتل کرنے والے کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی مجھے یہ گزارش ہے, ان کے لیے اور علاقے کے لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے, اس طرح کی یہ باتیں ہماری آنے والی نسلوں کو خراب کریں گی. یہ قتل آگے کی طرف بڑھیں گے, خون ریزیاں ہوں گی. اب یہ دشمنی شروع ہو گئی. ایک ہی گھر میں جو کل ایک جگہ پر کھیلنے والا, ایک بھائی دوسرے بھائی کو سہارا دینے والا, ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آنے والا, آج ایک کی بندوق اور دوسرے کا سینہ ہے. بتاؤ یہ کل کس حال میں اللہ کی دربار میں جائیں گے؟ ایک قاتل بن کے جائے گا, ایک مقتول بن کے جائے گا, ایک حابیل بن کے جائے گا, ایک قابیل بن کے جائے گا. اللہ کی دربار میں جاؤ گے تو قرآن یہ بات کھلے عام کہہ رہا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دنیا میں جو آدمی جو کر کے گیا, ذرہ برابر نیکی ہے تو اجر ہے, ذرہ برابر اگر برائی ہے اس کی سزا ملے گی. اور سزا کا تعین اور اللہ کا عدل و انصاف میرے اور آپ کے نبی, سرور کونین نبی, شاکی کوثر نبی, تاجدار مدینہ نبی, فخر دو عالم نبی, آمنہ کے در یتیم نبی, سب کہہ دو محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ جب اپنا ترازو لگائیں گے, اللہ بے حیثیت جج آئیں گے, یہ ترازو لگے گا, تیرے اور میرے نامہ اعمال تولنے سے قبل اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا 2 بکریاں لائی جائیں,
دنیا کی ہماری بکریاں جو ہمارے گھروں میں پلتی ہیں، کسی کے پاس سینگ والی ہے، کسی کے پاس بغیر سینگ والی ہے، دو بکریاں سامنے کھڑی کی جائیں گی، پھر جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، رب کائنات اس سینگ والی بکری کے سے بدلہ لیں گے، اور اس کو عدل و انصاف، جس کے سر پہ سینگ نہیں ہے، حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے، یہ تیرے میری خوراک ہے، یہ تیرے میرے لیے ہمیں راضی کرنے کے لیے دیے، لیکن اللہ اپنا عدل و انصاف بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب بکریوں سے بدلہ لیا جائے گا، پھر اس بات کو یاد رکھو، کوئی خان ہے، کوئی نواب ہے، کوئی لینڈ لارڈ ہے، کوئی زوراور ہے، کسی کے پاس بندوق ہے، کسی کے ساتھ یاری ہے، کسی کے جو نظام حکومت کو بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے برادران اسلام، ہے تنول کے غیور مسلمانوں، میں تمہارے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں، اس مجمع کے اندر بڑے بڑے اثر و رسوخ کے مالک لوگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے عدل و انصاف والے لوگ کھڑے ہیں، جن کو میں یقینی طور پہ جانتا ہوں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، میری ذمہ داری تھی، میں نے اپنی ذمہ داری پر جو میرے الفاظ تھے، جو میرا احتجاج تھا، جو میں نے کہنا تھا، میں نے کہہ ڈالا ہے، لیکن اپنے علاقے کو پر امن رکھنے کے لیے بندوقوں کا راستہ روکنا ہوگا، اپنے علاقے کو پر امن رکھنے کے لیے قانون کا ساتھ دینا ہوگا، اپنے علاقے کو پر امن رکھنے کے لیے ایک بھائی کے ہاتھ سے دوسرے بھائی کے گریبان کو بچانے کے لیے عدل و انصاف کے یہ ترازو کو قائم رکھنا ہوگا۔ امن کمیٹیاں تمہیں بنانی ہوگی، تمہیں میدان میں آنا ہوگا، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اثر و رسوخ سے ان جرائم کے اوپر پاؤں رکھو، ورنہ قیامت کے دن ایک بھائی جنت جائے، ایک جہنم جائے، دونوں کلمہ پڑھنے والے، ان دونوں پہ رحم کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ظالم اور مظلوم کے ساتھ انصاف کرو، اگر کسی پہ ظلم ہو گیا تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم کا ہاتھ روکو۔ اب قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قیامت کا دن آئے، ایک بھائی جنت جائے، ایک جہنم جائے، کیا یہ ہمیں برداشت ہے؟ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے اعلیٰ نبی، عرفہ نبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا میری امت کا کوئی فرد جہنم چلا جائے۔ اس لیے آخری بات یہ ہے، یہ بھائی آج ہم سے الوداع ہو گئے، چند دن قبل مجھ سے ملاقات ہوئی، میرے پاس آئے اور آج الوداع ہو گئے، لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالے رکھیے۔ اب یہ بے گناہ چلا گیا، چونکہ مجھے معاملے کا پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہے، صرف اتنا پتہ ہے بھائی کے ہاتھ سے بھائی چلا گیا۔ اب یہ کس طرح گیا علاقے کے لوگ جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شہید بھی ہو جائے، اگر یہ بے گناہ ہیں، ان کے اوپر فائر ہو گیا، شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا، لیکن قرضہ ایک شہید پر بھی معاف نہیں ہے، لہٰذا آپس میں لڑنے والوں اپنی بہنوں کو بھی حق دو، اپنی جائیداد پہ لڑنے والوں اپنی بیٹیوں کو بھی حق دو، اپنے بھائیوں کو قتل کرنے والوں اپنی اولادوں، اپنی بیٹیوں کو بھی یاد رکھو، کل قیامت کے دن پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، کوئی تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ لہذا یہ لالا آپ کے درمیان میں رہے، صبح و شام رہے، آج مظلومیت کے ساتھ آپ سے الوداع ہو رہے ہیں، لہذا اس کا گھر تو اجڑ گیا ہے، آپ کے ساتھ معاملات ہیں، اگر زبانی کلامی آپ میں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو سب کہہ دیا ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ نمبر 2، اگر لین دین کے معاملات ہیں، فوراً ان کے بیٹے سے آج بیٹھے، کل بیٹھے، 3 دن کے بعد بیٹھے، ان کو بتائیں تاکہ یہ اپنے والد کا قرضہ اگر ان کے ہے تو یہ قرض ادا کریں، تاکہ ان کا راستہ، طویل راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے اور یہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ اے برادران اسلام، وقت پورا ہو گیا، باغی نہ بنو، اسلام سے مت ٹکراؤ اور کسی کو جان بوجھ کے قتل نہ کرو۔ قتل کرنا ہے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں کشمیر میں تمہاری بہن پہ ظلم ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں فلسطین کا بچہ مارا گیا ہے، وہاں پہ تو تم دہشت گردی کا لیبل لگا دیتے ہو۔ قتل کرنا ہے تو جا کے ہندو کو مار، قتل کرنا ہے تو جا کے اسلام کے دشمن کو مار، قتل کرنا ہے تو یہودی کو مار۔
کلمہ پڑھنے والے سے کیا جھگڑا، کلمہ پڑھنے والے سے کیا لڑائی، کلمہ پڑھنے والے سے کیا بدلا۔ لہذا پھر آخری بات پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی علاقے میں امن کمیٹی بنائی جائے، بڑے بڑے حضرات ہیں، علاقے کے اندر امن کمیٹی بنائی جائے تاکہ آپ کا علاقہ آئندہ بھی فتنوں، فسادوں اور قتلوں سے بچ سکے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اس کے سفر آخرت کو اس کے لیے آسان فرمائے، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائے، آقا دو جہاں کی شفقت و شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے اور ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو گواہ بنا گونجی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ